حافظ آباد میں 9 محرم الحرام احترام سے منایا جا رہا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کی یاد میں مجالس و جلوس، پولیس کی طرف سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات، کل 27 جلوس برآمد۔ ایس ایس پی حیدرآباد امجد شیخ کا قدم گاہ مولا علی کا دورہ، انسپکٹر اکبر، ڈی ایس پی سٹی غلام شبیر سرکی اور دیگر بھی موجود تھے۔ ایس ایس پی امجد شیخ کی منتظمین سے ملاقات، سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے بات چیت کی۔ ہارون آباد میں محرم الحرام کے جلوسوں کی سیکیورٹی سخت، امام بارگاہ سمیت مختلف مقامات پر سی سی ٹی وی کیمرے نصب، اہلکاروں کی تعداد بڑھا دی گئی، سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات، مانیٹرنگ کے لیے کنٹرول روم قائم کر دیا گیا۔ پھول نگر کے نواحی گاؤں گھمن کے محفل میلاد، ذکر حسین رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام کی شان بیان کی گئی۔ صدارت پیر حسین علی شاہ گزدیری نقشبندی نے کی، پیر سید زین علی شاہ نے حاضرین سے خطاب کیا۔ ڈھیر کی بائی پاس پر ٹرک اور ٹرالر میں خوفناک تصادم، حادثہ کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق، 1 زخمی۔ لاشوں اور زخمیوں کو طبی امداد کے لیے اسپتال میں منتقل کر دیا گیا۔ جاں بحق ہونے والوں میں ایک شخص کا تعلق مظفر آباد سے بتایا جا رہا ہے۔ پولیس تھانہ صدر سرائے عالمگیر کی کارروائی، ایس ایچ او مجاہد عباس اور ایس آئی محمود یونس ٹیم کے ہمراہ ان ایکشن، ملزم تیمور سکنا کھاریا گرفتار، 30 بور پستول مارک 5 گولیاں برآمد، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ جروار میں ملیریا بخار سے بچہ دم توڑ گیا، کئی معصوم بچے اور بڑے بیماری کا شکار۔ گاؤں سلطان گبول کا رہائشی نوید عباسی نجی اسپتال میں دم توڑ گیا، بیٹا بخار کی وجہ سے فوت ہوا، اس میں ڈاکٹر کا قصور نہیں، والد کا موقف۔ اور جھنڈ میں سنی سپریم کونسل کے زیر انتظام عظمت صحابہ اور اہل بیت کانفرنس، علماء قاری ابراہیم حسین اور قاری غلام فرید نے صدارت کی، پیر سید احسن محمد شاہ گیلانی، علماء پروفیسر عبدالجلیل، علماء قاری غلام حیدر پنڈ سلطانی دیگر کی شرکت۔ السلام علیکم، کوہ نور کے ساتھ میں ہوں ہنا ظفر اور میں ہوں محمد زبیر۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، یہاں وقت تو ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں بات کر لیتے ہیں۔ ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی 9 محرم الحرام کی مناسبت سے مرکزی جلوس نشتر پاک سے برآمد ہوا، جو روایتی راستوں سے ہوتا ہوا منزل کی طرف رواں دوا ہے۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ مزید تفصیلات ارشد محمود مغل کی اس رپورٹ میں۔ ملک بھر میں 9 محرم الحرام کی مناسبت سے ماتمی جلوس کی برآمدگی کا سلسلہ جاری ہے۔ کراچی میں مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہوا۔ امام بارگاہ علی رضا میں نماز ظہرین کی ادائیگی کے بعد ماتمی جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا اپنی منزل کی جانب رواں دوا ہے۔ مجلس میں پانی اور شربت کی سبیلیں لگائی گئی ہیں۔ نیاز امام حسین کا خاص اہتمام کیا گیا ہے۔ جلوس کی سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ پولیس کمانڈوز کے ساتھ ساتھ رینجرز اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار سیکیورٹی پر مامور ہیں۔ بم ڈسپوزیبل اس راستوں کو کلیئر کر رہا ہے۔ جلوس کے داخلی خارجی راستوں پر آنے جانے والوں کی جامع تلاشی کے بعد اندر جانے دیا جا رہا ہے۔ جلوس نشتر پارک سے ہوتا ہوا نمائش صدر ریگن ایم اے جناح روڈ سمیت دیگر روایتی راستوں سے ہوتا ہوا اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے۔
جبکہ جلوس حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ کھارا در میں نہر ہوگا۔ ڈی پی او سیالکوٹ سید ذیشان رضا کی ہدایت پر عاشورہ کا سیکیورٹی پلان جاری، 152 جلوس اور 196 مجالس کی سیکیورٹی پر 3000 سے زائد اہلکار تعینات کر دیے گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف محمد مشتاق بھٹی کی اس رپورٹ میں۔ ضلع سیالکوٹ میں 9ویں اور 10ویں محرم الحرام میں کل 152 جلوس برآمد ہوں گے، جس میں کیٹیگری اے 23، کیٹیگری بی 44 جبکہ کیٹیگری سی 85 جلوس برآمد ہوں گے۔ 9ویں اور 10ویں محرم الحرام کو ضلع بھر میں کل 196 مجالس منعقد کی جا رہی ہیں۔ کیٹیگری اے 14، کیٹیگری بی 25 جبکہ کیٹیگری سی کی 157 منعقد ہوں گی۔ تمام جلوسوں پر ان کی خاصیت کے مطابق ڈیوٹی لگائی جائے گی۔ پولیس کے 3610 افسران جوان سیکورٹی کے فرائض سر انجام دیں گے۔ دیگر یونٹ سے آنے والی نفری کی بھی ڈیوٹی لگائی جائے گی۔ تمام جلوسوں کے روٹس کی سویپنگ کرائی جائے گی۔ ڈی پی او آفس سیالکوٹ میں قائم کردہ جدید ترین کنٹرول روم میں سی سی ٹی وی کیمراز کے ذریعے بھی مجالس اور جلوس ہائے کے روٹس کی نگرانی کی جائے گی۔ سٹی ایریا میں جلوس ہائے کی ہوائی فائرنگ کے لیے ڈرون کیمروں کا استعمال کیا جائے گا۔ 9ویں اور 10ویں محرم الحرام یوم شورا کے موقع پر موٹر سائیکل پر ڈبل سواری پر پابندی ہوگی، فون سروس بند رہے گی۔ سیالکوٹ ٹریفک کی کارروائی کو برقرار رکھنے کے لیے ٹریفک پلان علیحدہ مرتب کیا جائے گا۔ تمام جلوس و مجالس پر سیکورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ سیالکوٹ پولیس محرم الحرام کے دوران مجالس اور جلوسوں کی پرامن انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے بھرپور عزم کے بہاولپور میں تعزیے کی تاریخ 250 سال پرانی ہے۔ 9 محرم الحرام کو تعزیے، جھولے اور دوسرے زیارت کو مختلف آستانوں پر عوام کے لیے رکھ دیا جاتا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں بہاولپور سے فضل جاوید خان اپنی اس رپورٹ میں۔ بہاولپور میں تعزیے کی تاریخ 250 سال سے بھی پرانی ہے۔ 9 محرم الحرام کو سارے تعزیے اور دوسری زیارت کو عام کے لیے رکھ دیا جاتا ہے۔ بہاولپور میں سب سے مشہور تعزیہ پیر اجیتا شاہ کا ہے، جبکہ مبارک شاہ کا تعزیہ دوسرے نمبر پر ہے، جن کو 9 محرم کی شام سے ہی عوام کے لیے رکھ دیا جاتا ہے، جن کو دیکھنے کے لیے لوگ جوگ در جوگ مختلف استانوں پر آتے ہیں۔ تعزیہ اور دوسری زیارت جن میں علم پاک اور جھولے شامل ہیں، لوگ اپنے چھوٹے بچوں کو ثواب اور شوق کی خاطر خصوصی طور پر زیارت دکھانے کے لیے لاتے ہیں۔ 9 محرم کو یہ زیارتیں نکالی جاتی ہیں اور 10 محرم کی شام کو یہ ملتانی گیٹ پہ جا کر اختتام ہوتا ہے، اور یہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ عوام آتی ہے، لوگ آتے ہیں اور ان کی زیارت کرتے ہیں اور اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ یہ سیج ہے، پنگوڑا ہے، علم ہے، یہ سب موجود ہیں اسی لیے کہ عوام آ کر ان سے مستفید۔ 9 محرم کی شب اس لیے زیارتیں باہر نکالی جاتی ہیں تاکہ لوگ آئیں اور اس کی زیارت کریں اور ان کی جو منتیں مرادیں ہوتی ہیں وہ مانگ سکتے، کیونکہ صبح 10 محرم کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہے اور لوگ رات کو آتے ہیں اور یہ بڑی عظیم رات ہے۔ لوگ اس میں دعائیں مانگتے ہیں، اپنی منتیں مرادیں مانگتے ہیں، اولاد کی مانگتے ہیں، رزق کے لیے مانگتے ہیں، اور جس کی جو منت ہوتی ہے وہ پوری ہوتی ہے انشاءاللہ۔ 9 محرم الحرام کی رات کو تعزیے اور جھولے اور دوسری زیارات کو عوام کے لیے حافظ آباد میں 9 محرم الحرام پورے احترام سے منایا جا رہا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کی یاد میں مختلف مجالس برپا کی جا رہی ہیں اور جلوس، تعزیہ، شبیہ ذوالجناح نکالے گئے ہیں۔ پولیس کی طرف سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ 9 محرم الحرام کو ضلع بھر میں ٹوٹل 27 جلوس برآمد ہوئے، A کیٹیگری کے 2، B 1 جبکہ C کیٹیگری کے 24 جلوس برآمد ہوئے ہیں۔ 2700 اہلکار سیکیورٹی پر تعینات ہیں۔ جلوسوں اور مجالس کی مانیٹرنگ کے لیے 200 سے زائد CCTV کیمرے نصب کیے گئے۔ SSP حیدرآباد امجد شیخ کا SSP ٹریفک الحاج مختار احمد سولنگی کے ہمراہ قدم گاہ مولا علی کا دورہ۔ اس موقع پر انسپیکٹر اکبر، DSP سٹی غلام شبیر سرکی، SHO تھانہ فورٹ انسپیکٹر محمد رئیس خان زادہ دیگر بھی موجود تھے۔ SSP امجد شیخ نے قدم گاہ مولا علی پہنچ کر منتظمین سے ملاقات کی، سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے بات چیت کی۔ محرم الحرام کے حوالے سے قدم گاہ مولا علی اور اس کے اطراف میں سیکیورٹی انتظامات کا بغور جائزہ لیا اور ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے، مجالس و جلوس کے موقع پر متبادل راستوں سمیت دیگر اہم معاملات پر SP ٹریفک سے مشاورت بھی کی۔
हारूनाबाद में मुहर्रमुल हराम के जुलूसों की सिक्योरिटी सख्त। इमाम बारगाह समेत मुख्तलिफ मकामात पर CCTV कैमरे नस्ब करके अहलकारों की तादाद बढ़ा दी गई है और सिक्योरिटी के हवाले से फूल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। SDPO गुल हसन और SHO अफसल बाबर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमाम बारगाह समेत मुख्तलिफ मकामात पर CCTV कैमरों की तादाद बढ़ा दी गई है। सेफ सिटी खिदमत मरकज अफसर ऑफिस में सिक्योरिटी के तमाम उमूर को मॉनिटर करने के लिए थाना सिटी खिदमत मरकज में सेफ सिटी ऑफिस पर CCTV कैमरे मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है, जिसकी निगरानी इंचार्ज सेफ सिटी इमरान जोया और सब इंस्पेक्टर बिलाल यूनुस वायरस के साथ मुंसलिक रहकर तमाम तर एडिटर से अफसरान को आगाह कर रहे हैं। कसूर में आशूरा पर अमन अमान बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम मुकम्मल मास्टर प्लान जारी कर दिया गया है। जिला भर में 24 जुलूस और 20 मजालिस होंगी। 2000 से ज्यादा पुलिस अफसरान और अहलकार, रजाकार सिविल डिफेंस, रजाकार एलीट फोर्स के जवान ड्यूटी सर अंजाम देंगे। जुलूस में दाखिला के लिए 4 लेयर ड्यूटी लगाई गई है। जुलूसों के रूट्स की चेकिंग बजरिया स्नैफर डॉग और टेक्निकल आलात करवाई जाएगी। इमाम बारगाहों पर CCTV कैमरे जबकि रूट्स के मुख्तलिफ पॉइंट्स पर भी कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं। सिक्योरिटी के तमाम अमूर को मॉनिटर करने के लिए DPO ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। DPO सुहेब अशरफ के मुताबिक आज़ादारी के किसी नए प्रोग्राम की इजाज़त नहीं होगी और ना ही जुलूस के लिए किसी नए रूट की इजाज़त दी जाएगी। इश्तिहाल अंगेज तकारीर, असलहा की नुमाइश, वॉल चेकिंग और लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। यौम आशूर के मौका पर हर आंख अश्कबार। टिब्बी सिटी के इलाका में नवी मुहर्रमुल हराम के हवाले से छोटे बड़े जुलूसों के साथ ताजिए भी बरामद किए गए। इस हवाले से पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं, जानते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर, जो इस वक्त SHO टिब्बी सिटी रशीद सलीम के साथ सेठा वाली गली में मौजूद हैं। वसीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त टिब्बी सिटी के इलाका सेठा वाली गली में मौजूद हूँ, जहाँ पर मुहर्रमुल हराम का जो है वो एक जुलूस भी बरामद होगा। उसके अलावा जो है वो ताजिए भी बरामद किए जा रहे हैं। सिक्योरिटी की सूरत हाल अगर देखी जाए तो मैं समझता हूँ कि टिब्बी सिटी पुलिस ने जो है वो एक बड़े अच्छे इंतजाम कर रखे हैं। मेरे साथ यहाँ पर पुलिस के कुछ जवान भी मौजूद हैं जो कि मुसल्लह हैं। इसके अलावा मेरे साथ SHO टिब्बी सिटी रशीद सलीम साहब भी मौजूद हैं। उनकी जानिब चलेंगे और उनसे बात करेंगे। आज के प्रोग्राम के हवाले से बता दें कि बड़े सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। क्या गुलाम महमूद डोगर साहब के साथ आपकी कोई अलग से मीटिंग हुई है? गवर्नमेंट की हदायत के मुताबिक ये सारा कुछ और सिक्योरिटी के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से जो मुल्क में इस वक्त कोई दायर आई हुई है, थ्रेट्स अलर्ट्स हैं, जिनके ख़त्म करने के लिए, जिनके तदारक के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी लगाई जा रही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके टिब्बी सिटी के इलाका में कितने जुलूस हैं और उसकी टाइमिंग क्या है? ज़्यादा रश का कौन सा ऐसा जुलूस होता है कि जिसके अंदर ज़्यादा बहुत सारा क्राउड पैदा होता है? 10 मुहर्रमुल हराम से 1 मुहर्रमुल हराम से 10 मुहर्रम हराम तक 7 लाइसेंसी जुलूस होते हैं, 19 गैर लाइसेंसी जुलूस होते हैं। इसके अलावा 56 मजालस होती हैं। इसमें जो 7 मुहर्रमुल हराम का जुलूस होता है, जो बाटी के इलाके से आता है, वहाँ पे बहुत क्राउड होता है, बहुत ज़्यादा हज़ारों की तादाद में क्राउड होता है और इंशाअल्लाह ताला बड़े आसान तरीके से उसको भी हमने उसकी ड्यूटी सर अंजाम दी है। रशीद सलाम, जिस तरह से जो लाइसेंसी जुलूस होते हैं उनको तो परमिशन होती है, जो गैर लाइसेंसी जुलूस होते हैं क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाइयाँ भी अमल में लाई जाती हैं कि उनको कहा जाता है कि अपने मुंतज़मीन जो है वो इसके जिम्मेदार होंगे? नहीं, वो रवायती जुलूस होते हैं, वो निकलते हैं, उनको निकलने से हम रोक नहीं सकते। जो टाइम की वायलेशन करते हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं। जो टाइम की वायलेशन करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी अमल में लाई जाती हैं। जिस तरह से आज हम टिब्बी सिटी के इलाका सेठा वाली गली में मौजूद है, आप देख सकते हैं मेरे अकब में जो कि पुलिस की एक भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है और कुछ ही देर में यहाँ से ताजिया भी बरामद किया जाएगा। जिस तरह से गुलाम महमूद डोगर CCPO लाहौर तैनात हैं, उन पूरी जो है वो डिविजनल SPs को जो है वो ब्रीफिंग दे रखी है कि कोई भी चिड़ी पार नहीं मारेगी। जहां पर कोई जुलूस होगा, जहां पर कोई मजालिस होगी, यहाँ ताजिए निकले जाएंगे। इसी तरह से जो है वो SHO टिब्बी सिटी रशीद सलीम यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है, जिन्होंने बताया कि जो
وسیم صابر، آپ کا بہت شکریہ۔ پشاور میں قیام امن کے لیے سیکیورٹی کے بہترین انتظامات، کمشنر ریاض محسود اور سی سی پی او پشاور کا کردار لائق تحسین ہے۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف اشتیاق نور چمکنی کی اس رپورٹ میں۔ محرم الحرام کا آغاز ہوتے ہی سیکیورٹی ادارے، ایڈمنسٹریشن اور تمام ایجنسیوں نے بہترین کردار ادا کیا۔ پہلے دن سے آج 9 محرم الحرام تک کمشنر پشاور جناب ریاض محسود خان، سی سی پی او پشاور جناب محمد اجاز خان، ڈپٹی کمشنر پشاور شفیع اللہ صاحب اور ایس ایس پی آپریشن کاشف عباسی صاحب کی بہترین حکمت عملی سے سیکیورٹی اور محرم الحرام کا انتظامات پر عوام نے خوشی کا اظہار کیا۔ محرم الحرام میں پولیس اہلکار جس خندہ پیشانی اور محنت سے امن و امان قائم رکھنے کے لیے ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے وہ قابل فخر ہے۔ ان کی خراج تحسین پیش کرتے محرم الحرام کا مہینہ ہمیں امن، بھائی چارہ، تحمل اور برداشت کا درس دیتے ہیں۔ عوام کا کہنا تھا کہ اس مقدس مہینے میں خاص کر ان ایام میں ڈیوٹیوں پر مامور اہلکاروں کی خدمت پر ہر مکتب فکر کا قرض ہے۔ اس موقع پر تمام اہل پشاور اور اہل تاجران برادری نے خوشی کا اظہار کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ محرم الحرام میں 30 سے زیادہ مقامات پر ڈیوٹیوں پر تعینات پولیس اہلکار جو کہ دور دراز علاقوں سے پشاور کے مختلف علاقوں میں خدمت سر انجام دے رہے، جن میں فقیر آباد، کابلی، سپریم کمانڈ پوسٹ، گل بہار، کوہاٹی گیٹ، نمک منڈی، حج نگری، یکتوت، شیخ آباد، کوہاٹ روڈ، شاہ قبول، جہانگیر پورہ، خیبر بازار، ریتی بازار، گنج، لاہوری گیٹ، سرکی گیٹ، ریلوے پاٹک، گھنٹ اگر تحصیل گورگٹی، نشتر آباد، اشرف سرچ گیٹ، قیدر آباد، کوچی بازار، چوک ناصر خان، قصہ خوانی محلہ خدادہ سمیت کئی علاقوں میں پولیس جوانوں میں بھی خوشی کا اظہار پایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ کھانے کا بہترین انتظامات، پانی اور جوس کی وافر مقدار میں اشیاء موجود تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام راستوں کو پائپ، خاردار تارے اور کنات سمیت رکاوٹیں لگا کر بند کر دیا گیا۔ سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے مانیٹرنگ کا عمل بھی مزید سخت کر دیا گیا اور عزیزہ داروں کو 3 لیٹر سیکیورٹی حصار سے گزر کر جلوس اور مجالس میں شامل کیا جا رہا ہے۔ سینئر افسران کی جانب سے ہمہ وقت چیکنگ اور مانیٹرنگ کا عمل بھی تیزی سے جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ محرم الحرام کے لیے 7000 سے زائد جوان ڈیوٹی پر موجود ہے۔ سیکیورٹی کو فل پروف بنانے کی خاطر پولیس جوانوں کا کارڈ فراہم کیا گیا۔ اشتیاق نور کی رپورٹ آپ نے دیکھی۔ ضلع لکی مروت میں دوران محرم امن و امان کی فضا برقرار رکھنے کی خاطر ضلع بھر اسپیشل ناکہ بندیاں اور سنیپ چیکنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈی پی او لکی مروت ضیاء الدین احمد کی ہدایت پر ضلع بھر کے مختلف علاقوں میں اسپیشل ناکہ بندیوں اور سنیپ چیکنگ کا عمل جاری ہے تاکہ محرم الحرام میں امن برقرار ہو اور عوام کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ ڈی پی او کا کہنا تھا کہ امن کی بحالی پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ جتنی بھی ناکہ بندی کی جاتی ہے یہ آپ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر ناکہ بندیوں اور گشت کا سلسلہ جاری رہے گا تاکہ امن و امان قائم ہو اور عوام کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ ڈی پی او لکی مروت نے عوام سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ ناکہ بندیوں پر پولیس کے ساتھ تعاون کریں کیونکہ عوام کے تعاون سے امن بحال رہتے ہیں۔ پھول نگر کے نواحی گاؤں گھمنکے میں محفل میلاد، ذکر حسین رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام کی شان بیان کی گئی۔ صدارت پیر حسین علی شاہ گردیزی نقشبندی نے کی۔ پیر سے زین علی شاہ نے حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے واقعہ کربلا پر روشنی ڈالی۔ ان کا کہنا تھا کہ واقعہ کربلا ہر سال ہمارے قلب اور نظر میں سماتا ہے، اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ اگر واقعہ کربلا محض تاریخ کا ایک باب ہوتا تو اس کی یاد اتنے برس گزرنے کے بعد ہمارے قلوب میں غم اور افسوس کے جذبات اور ہماری رگوں میں ظلم اور ستم کے خلاف مزاحمت کی گرمی نہ پیدا کرتی۔ مگر واقعہ کربلا محض تاریخ کا واقعہ نہیں ہے بلکہ یہ وہ کسوٹی ہے جس کی ہر وقت ہر دور کا انسان پر رکھا جائے گا۔ یہ ایک مسلسل عمل ہے جو ہر زمانے میں حق اور باطل کی قوتوں کا فیصلہ کرتا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کراچی میں نعمان گراؤنڈ سٹی گلستان جوہر میں خاتون پر سیکیورٹی گارڈ کے تشدد کا نوٹس، ایڈیشنل آئی جی کراچی کو سیکیورٹی گارڈ کے خلاف کارروائی کرنے کی ہدایت۔
वज़ीर आला का कहना है कि गार्ड को खातून पर तशद्दुद करने की जुर्रत कैसे हुई। खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों से किसी किस्म की ज्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ढरकी बाईपास पर ट्रक और ट्रालर में खौफनाक तसादुम के नतीजे में 2 अफराद जान बहक, 1 जख्मी हो गया। नाश्तों और जख्मियों की तबी इमदाद के लिए अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। जान बहक होने वालों में एक शख्स का ताल्लुक मुजफ्फराबाद से बताया जा रहा है। शाहकोट के गांव मोहम्मदपुरा में दौरान डकैती मज़ाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 55 साला मोहम्मद हुसैन जख्मों की ताब न लाते हुए अस्पताल मुंतकिल करते ही रास्ते में दम तोड़ गया। पुलिस थाना सदर सराय आलमगीर की कार्रवाई। डीपीओ गुजरात अताउर रहमान की खुसूसी हिदायत पर डीएसपी सराय आलमगीर हाफिज इम्तियाज अहमद की ज़ेरे निगरानी एसएचओ थाना सदर सराय आलमगीर मुजाहिर अब्बास और एसआई मोहम्मद यूनुस ने टीम के हमराह कार्रवाई करते हुए मुलजिम तैमूर सकना खदरियाला को गिरफ्तार करके 30 बोर पिस्तौल मां 5 गोलियां बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। जंग में सुन्नी सुप्रीम काउंसिल के ज़ेरे इंतजाम अज़मत सहाबा और अहले बैत इल्ज़ाम व इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस ज़ेरे सरपरस्ती इलामा कारी इब्रार हुसैन और कारी गुलाम फरीद के इदारा सदाए इस्लाम में हुई, जिसमें इलाका भर के उलमा कराम जिनमें पीर सैयद एहसन महमूद शाह गिलानी, इलामा प्रोफेसर अब्दुल जलील, इलामा कारी गुलाम हैदर पिंड सुल्तानी, इलामा कारी मेहर खान पिंड सुल्तानी, कारी मोहम्मद शिफा आज़मी, कारी मोहम्मद अयूब आज़मी, कारी इलामा कारी आशिक हुसैन वारसी, कारी अता मोहम्मद और मोहम्मद अरसलान हैदर, मास्टर मोहम्मद रियाज, मास्टर काशिफ महमूद ने शिरकत की। मेहमान खुसूसी पीर सैयद सादत अली शाह ऑफ चूरा शरीफ थे। सियासी रहनुमा पीटीआई मेजर ग्रुप खान वजीर खान खटक, मलिक एतबार खान, मलिक गुलाम यासिन एडवोकेट और मलिक अब्दुल हफीज मानी भी कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए थे। नेशनल प्रेस क्लब के चेयरमैन नसीम गुल शाकर, सदर मियाँ अब्दुल हफीज नक्शबंदी, सेक्रेटरी जनरल शहजाद कमर शाकिर और मलिक नदीम खान ने भी शिरकत की। इख्तितामी खिताब और दुआ पीर सैयद सादत अली शाह ने करवाई। शुरका कॉन्फ्रेंस की तवाज़ो लंगर से की गई। तालीमी इदारों में मंशियात फरोख्त करने वाले मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस ने 1 किलो से जायद आइस और 2.5 किलो चरस बरामद कर ली। मज़ीद जानते हैं बहावलपुर से फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब फैसल शिकार की पॉलिसी जराइम से पाक मौसम एम पैरा होते हुए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर भावलपुर इबादत निसार की हिदायत पर पुलिस थाना सदर भावलपुर जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाई जारी रखे हुए मुख्तलिफ मकामात से 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर उनसे भारी मिकदार में मंशियात बरामद कर लिया। पुलिस थाना सदर भावलपुर ने मुलजमान हमायूं जफर और अब्दुल्ला और जुल्फकार को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 1 किलोग्राम से जायद और 2.5 किलोग्राम चरस बरामद कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। डीपीओ भावलपुर इबादत निसार से अपने पैगाम में कहा कि समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई जारी रखेंगे। मुआशरती बुराइयों के खात्मे और जराइम की सरकोबी के लिए भावलपुर पुलिस दिन रात कोशा है। कैमरा मैन खुरम मुश्ताक के साथ फजल जावेद खान, कोहिनूर न्यूज़। रावलपिंडी सीईओ एजुकेशन के खिलाफ एहतजाज के दौरान गिरफ्तार होने वाले उस्ताद क्लर्कों को अदालत में जुडिशल करके जेल भेज दिया। इस मौका पर एप्का के सदर राजा आफ्ताब का कहना था कि हम किसी सूरत मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे। मज़ीद जानते हैं अनवारुल हक मुगल से। अनवार, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता 3 रोज़ पहले जो है असातिज़ा और क्लर्क उनको गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तार करने के बाद उनके ख़िलाफ़ एक मुकदमा दर्ज किया गया था। तकरीबन 20 से 21 की तादाद थी जिनको गिरफ़्तार करके पुलिस ने पहले 2 दिन का रिमांड हासिल किया और आज उनको दोबारा जो है वो ड्यूटी अदालत जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे उनकी अदालत में पेश किया गया। हमारे साथ मौजूद हैं एप्का के सदर राजा आफ्ताब। इनसे पूछेंगे इस सारी सूरत हाल का पस मंज़र क्या है और इनका आगे का लाए अमल क्या है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे 19 साथी जो 2 दिन के रिमांड पर थे ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किए गए। जज साहब ने उन्हें जुडिशनल भेज दिया है। इंशाल्लाह ताला 2 दिन छुट्टियां हैं। छुट्टियों के बाद नेक्स्ट डे जब अदालत लगेगी तो हम उनकी वकील साहब से बात होगी है, उनकी एप्लीकेशन मूव करेंगे, इंशाल्लाह उनकी ज़मानत हो जाएगी। अच्छा आफ्ताब साहब, ये बताइएगा कि जो सीओ वाला मामला है उसकी अब हुकूमत ने कमेटी भी बना दी, क्या उस आप कमेटी से मुत्तफिक हैं और आपका लाए अमल उस हवाले से क्या है? जी बिल्कुल मुत्तफिक हैं, क्योंकि उस कमेटी में मैं भी शामिल हूँ
تو انشاءاللہ ہم کمیٹی کا فیس کریں گے. ہم حقیقت میں مبنی باتیں کرتے ہیں, جو ہے سچ ہمارے پاس ہے, انشاءاللہ وہ سچ کی فتح ہوگی. ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, نہ صرف ہمارے ساتھ بلکہ پورے ڈسٹرکٹ راولپنڈی کے ساتھ ایک ظلم ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ اس ظلم کی آواز بلند کریں گے, اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک یہ سی او اعظم کاشف کی ٹرانسفر کینسل نہیں ہوتی اس وقت تک. انوار الحق اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا بہت شکریہ. یہاں وقت ایک شارٹ بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید. بلیٹن میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں گجرات پولیس تھانہ سٹی سرائے عالمگیر کی منشیات فروش کے خلاف کارروائی. ڈی پی او گجرات عطا رحمان کی قیادت میں اور ڈی ایس پی سرائے عالمگیر حافظ امتیاز احمد کی زیر نگرانی ایس ایچ او تھانہ سٹی سرائے عالمگیر فواز سلیم اور اے ایس آئی محمود اسلم نے دوران گشت ملزم کفیل اقبال سکنا چک جانے کو گرفتار کر کے 1.5 کلو چرس برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا. ناظرین, ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ گجرات پولیس تھانہ سٹی سرائے عالمگیر کی منشیات فروش کے خلاف کارروائی. ڈی پی او گجرات عطا رحمان کی قیادت میں اور ڈی ایس پی سرائے عالمگیر حافظ امتیاز احمد کی زیر نگرانی ایس ایچ او تھانہ سٹی سرائے عالمگیر فواز سلیم اور اے آئی ایس محمد اسلم نے دوران گشت ملزم کفیل اقبال سکنا چک جانے کو گرفتار کر کے 1.5 کلو چرس برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا. ڈیرہ اسماعیل خان شہر کے ایک قبرستان میں ایک ایسا کنواں تعمیر کیا گیا ہے جس میں لوگ قرآنی آیات ضعیف سپارے بے حرمتی سے بچانے کی غرض سے حذف کر دیتے ہیں. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے سید رسول متنی کی اس رپورٹ میں. ڈیرہ اسماعیل خان کے قبرستان شاہ صاحب منور میں ایک ایسا کنواں تعمیر کیا گیا ہے جس میں لوگ قرآنی اوراق ضعیف قرآن اور سپارے احادیث اور دیگر پاک تحریریں اس میں ڈال دیتے ہیں, جس کا مقصد ان مبارک اور پاک الفاظوں کی بحرمتی سے بچانا ہے. آٹھ فٹ چوڑے اور 26 فٹ گہرے اس کنویں کو تمام اطراف سے بند کیا گیا ہے. صرف ایک روشن دان روشنی اور ہوا کے ساتھ ساتھ ان تمام اشیاء کو کنویں میں حذف کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. اس قبرستان کے متولی سید عنایت حسین کا کہنا ہے کہ یہ کنواں اور قبرستان میں دیگر سہولیات فراہم کرنا میری ذمہ داری ہے اور یہاں کی دیگر ضروریات یہاں آنے والے شہریوں کے تعاون سے پوری ہو رہی ہیں. یہ جو قرآن شریف ضعیف ہوتے ہیں پہلے تو دریا پر لے جاتے تھے نا, وہ گندے نالے آ گئے ہیں, قرآن شریف کی بے حرمتی ہوتی ہے, اس لیے جگہ بنایا کنواں بنایا ہوا ہے. اچھا, یہ کب بنایا؟ یہ 11 پچھلے مہینے سال کی, پچھلے سال 11 کو. جی اچھا. اچھا, اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ قرآنی آیات وغیرہ گھر کے جی اور ان کے جو اوراق ہوتے ہیں یا ضعیف سپارے ہوتے ہیں وہ پھر یہاں لوگ لے کر آتے ہیں, ادھر رکھ جاتے ہیں, پھر میں اندر رکھتا ہوں. اچھا, اگر ہر مسلمان اپنے علاقوں میں اس قسم کے کنویں تعمیر کر دے تو جا بجا قرآنی آیات کو بے حرمتی سے بچانے میں کافی. سوات میں ایکسپریس وے کی تعمیر زمین مالکان اور حکومت میں ٹھن گئی. مالکان کا کہنا ہے کہ زرعی زمینیں لینا ہمارا معاشی قتل عام ہے. مزید جانتے ہیں محمد ابرار حسین کی اس رپورٹ میں. سوات میں ایکسپریس وے کی تعمیر ناگزیر زمین مالکان اور حکومت میں ٹن گئی. بچی کچی زیر زمینیں لینا ہمارا معاشرے قتل عام ہے. ہم نے ہر دور میں جان و مال کی قربانی دی ہے لیکن اب اور نہیں. اس سلسلے میں گزشتہ روز دمغار میں ایک اجتماع ہوا جس سے متاثرین ایکسپریس وے نے کہا کہ ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے لیکن ایک انچ زمین نہیں دیں گے. اس موقع پر وزیر اعلیٰ کی آبائی گھر تک احتجاج ریلی بھی نکالی گئی اور وزیر اعلیٰ کے خلاف نعرہ بازی بھی کی گئی. کیمرامین محمد شعیب کے ساتھ. لاہور میں 9ویں اور 10ویں محرم کے تمام چھوٹے بڑے جلوس اپنی منزل کی جانب روانہ ہیں. تمام جلوس
کربلا گامیشہ جا کر اختتام پذیر ہوں گے۔ جلوسوں کی سیکیورٹی کے لیے 15,000 سے زائد پولیس اہلکار تعینات ہیں۔ اندرون شہر سے نکلنے والے جلوسوں کے راستے میں تمام گلیاں خاردار تاریں لگا کر بند کر دی گئی ہیں۔ ایک بار پھر رخ کریں گے وسیم صابر کا۔ چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر اس وقت کربلا گامیشہ کے باہر موجود ہیں۔ وسیم، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت کربلا گامیشہ کے مین گیٹ پر موجود ہوں، جہاں پر جو ہے وہ جتنے بھی لاہور سے جلوس جوانے ہیں گلی محلوں سے، جو کہ بڑے جلوس میں ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہوتے ہیں، زائرین ہوتے ہیں، وہ تمام کے تمام جلوس وہ کربلا گامیشہ میں آ کے جو ہے وہ اختتام پذیر ہوں گے۔ اگر بات کی جائے لاہور پولیس کی، تو جس طرح سے سی سی پی لاہور غلام محمود ڈوگر نے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے رکھے ہیں، اسی طرح سے میں بتاتا چلوں کہ جو ہے وہ کنٹرول روم بھی جو ہے وہ ایک آئی جی دفتر میں بنایا گیا ہے، ایک ڈی سی دفتر میں اور ایک ڈی آئی جی آپریشن کے دفتر میں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے سیف سٹی کی، تو لاہور میں جتنے بھی کیمرے فنکشنل ہے سیف سٹی کے، تمام کو جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جو ہے وہ تمام سیف سٹی کے کیمرے جو ہے وہ آنکھیں کھولے ہوئے ہیں۔ اور یہاں پر کربلا گامیشہ کے قریب میں جو ہے وہ دروازے پہ کھڑا ہوں، مین پہ، اور میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس کی ایک نفری بھی یہاں پہ موجود ہے، جو کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ کربلا گامیشہ کی طرف جو ہے وہ لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا ہے۔ اور یہاں پر جامع تلاشی کا سلسلہ جو ہے وہ جس طرح سے میرا کیمرہ مین دکھا سکے، تو یہاں پر جامع تلاشی کے بعد جو ہے وہ اندر جانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ میرے ساتھ یہاں پر کچھ پولیس اہلکار بھی موجود ہیں۔ جس طرح سے بات کی جائے ایس پی ڈولفن کی، تو عثمان بڑ حال ہی میں جو ہے وہ ایس پی ڈولفن تعینات ہوئے ہیں، ان سے بھی میری بات ہوئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے جوان جو ہے وہ کربلا گامیشہ کے مین گیٹ پر جو ہے وہ الرٹ کھڑے ہیں۔ طلحہ کی جانب چلیں گے۔ طلحہ، آپ یہاں پہ ڈیوٹی کر رہے ہیں، کتنے بجے آتے ہیں، کتنے بجے جاتے ہیں، اور آپ کی ڈیوٹی میں کیا کیا شامل ہے؟ ہماری ڈیوٹی صبح 8 بجے سٹارٹ ہوتی ہے اور شام 8 بجے تک ہے ہماری ڈیوٹی، اور یہی ہے کہ آپ نے نگرانی وغیرہ کرنی ہے ساری، کوئی جو ہے لڑائی جھگڑا وغیرہ نہ ہو، یہاں پہ کوئی ایسا ویسا مسئلہ نہ ہو۔ عموماً یہاں پہ کس طرح کے ڈسپیوٹ آپ کو نظر آتے ہیں کہ لوگ یہاں پہ لڑائی جھگڑا بھی کرتے ہیں؟ نہیں، لڑائی جھگڑا وغیرہ نہیں ہے، بس یہ رکشاز وغیرہ اور یہ بائکس وغیرہ جو ہے ان کا ایشو وغیرہ ہوتا ہے، باقی اور کوئی ایشو نہیں۔ اندر جانے کی اجازت صرف جو ہے وہ پیدل لوگوں کو ہے، کسی بھی وہیکل کو جو ہے وہ اندر جانے کی اجازت نہیں ہے؟ جی، کسی وہیکل وغیرہ کو اجازت نہیں ہے، جس کے پاس اپروول ہے اس کو جانے دیتے ہیں، ادروائز جو ہے پیدل سارے جاتے ہیں۔ جس کے پاس اپروول ہے صرف وہی جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ میرے ساتھ یہاں پر اور بھی لوگ موجود ہیں، ان کی جانب بھی چلیں گے، ان سے بھی بات کریں گے۔ بھائی، آپ مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ آپ یہاں پہ ڈیوٹی کر رہے ہیں، میری بات سنیں، آپ یہاں پہ ڈیوٹی کر رہے ہیں، آپ کی ڈیوٹی میں کیا کیا شامل ہے؟ السلام علیکم۔ ہماری ڈیوٹی میں یہ ہے کہ پیدل آنے والے ہر زائرین کو چیک کرنا ہے، اس کے بعد ہر چھوٹے بڑے کو چیک کرنا ہے۔ پھر ہماری ڈیوٹی میں یہ ہے کہ اندر سے سارا راؤنڈ کرنا ہے، جو چرس وغیرہ پھیتا پکڑا جائے اس کو بھی پکڑنا ہماری ڈیوٹی میں شامل ہے۔ ان کی ڈیوٹی میں شامل ہے کہ لوگوں کو چیک کرنا، اندر جو ہے جس طرح سے یہ بتا رہے تھے کہ اندر کچھ لوگ جو ہے وہ نشہ بھی کرتے ہیں، ان کو بھی جو ہے پکڑ کے باہر لایا جاتا ہے اور پولیس کے حوالے کیا جاتا ہے۔ جس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس کی گاڑیاں بھی جو یہاں پر گشت کر رہی ہیں اور آہستہ آہستہ لوگ یہاں پر جو ہے وہ جمع ہوتے چلے جا رہے ہیں، خواتین بھی آ رہی ہیں اور مرد بھی آ رہے ہیں۔ لیکن لاہور پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے فل پروف جو ہے وہ بندوبست کیے گئے ہیں، انتظامات کیے گئے ہیں پولیس کی جانب سے، جس طرح سے آہستہ آہستہ جو ہے وہ جلوس کربلا۔ وسیم صابر، بہت شکریہ آپ کا۔ لاہور میں 9ویں اور 10ویں محرم الحرام کے حوالے سے میٹرو بس سروس کو مکمل طور پر بند۔ سیکیورٹی کے پیش نظر لاہور میں سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ مزید اس حوالے سے آگاہ کریں گے ہمارے نمائندے جنید اشرف۔ جی جنید، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، محرم الحرام کی سیکیورٹی کے حوالے سے 9ویں 10ویں محرم کے لیے میٹرو بس سروس کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ شادرہ ٹرمینل سے شروع ہونے والے میٹرو بس سروس گجو متا ٹرمینل تک مکمل طور پر 9ویں محرم اور 10ویں محرم بھی بند رہے گی۔ یوم عاشورہ کے موقع پر سخت اقدامات کیے گئے ہیں، سیکیورٹی کے سخت احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے ڈبل سواری پر بھی مکمل طور پر پابندی لگائی گئی ہے، اور جلوس کے روٹس کے حوالے سے بات کریں تو جلوس کے روٹس پر خاردار تاریں اور دیگر رکاوٹیں لگا کر انہیں راستہ دیا جا رہا ہے، جبکہ فل پروف چیکنگ کے بعد ہی زائرین کو اندر جانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اور شہر لاہور میں دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے اور ڈبل سواری پر بھی مکمل طور پر پابندی کی گئی ہے، اور شہر لاہور میں یہ میٹرو بس سروس مکمل طور پر 2 دن بند رہے گی۔ 9ویں اور 10ویں محرم مکمل طور پر میٹرو بس سروس بند رہے گی۔
जुनेद अशरफ अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। जरवार में मलेरिया बुखार से बच्चा दम तोड़ गया, कई मासूम बच्चे और बड़े बीमारी का शिकार। जरवार और नवाही इलाकों में मलेरिया के बुखार में इजाफे के बायस गांव सुल्तान गबोल का रहायशी मासूम नवीद अब्बासी निजी अस्पताल में दम तोड़ गया। जाँ बहक होने वाले मासूम बच्चे के वालिद अलाबख्श अब्बासी का कहना है कि बच्चा बुखार की वजह से फौत हुआ, इसमें डॉक्टर का कसूर नहीं। बच्चों को आबाई कब्रिस्तान में सुपर्द खाक कर दिया गया। पीर महल में दरखाना रोड 53 मोटर पर नामालूम कार की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे के नतीजे में एक नौजवान मौके पर, 2 अस्पताल पहुंचकर जाँ बहक। नामालूम कार मौके से फरार हो गई। जाँ बहक होने वालों की शनाख्त अंसर, आमिर और तोकीर के नामों से हुई है, जिनकी उम्र 15 से 20 साल के दौरान है, जिनका ताल्लुक चक 14 और 15 DC है। तीनों दोस्त पीर महल से अपने घर जा रहे थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। शुमाली वज़ीरिस्तान की तहसील स्पेन वाम के मकाम पर तमाज़ई कबाइल का टारगेट किलिंग समेत अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल के खिलाफ धरना जारी है। मुंतज़मीन ने बन्नू डिवीजन के मशरान पर मुश्तमिल जरगा की अपील पर आज शाम 6 बजे तक तमाम सड़कें खोल दी। धरने के शुरका का कहना है कि अमन की गारंटी लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। वज़ीरिस्तान का बच्चा बच्चा अमन के लिए तरस रहा है, लिहाजा अमन की बहाली तक पुरअमन एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। रेनाला खुद की मुतादिक सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। तहसील इंतजामिया शहर से बारिश का पानी निकालने में बुरी तरह नाकाम। हसन टाउन गुलशन हसन कॉलोनी की सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। नमाजी हजरात को मसाजिद जाने में मुश्किलात का सामना। शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा से मुतालबा किया है गुलशन हसन टाउन और हसन टाउन से निकासियाब के लिए इंतजाम किए जाएं। टंडू आदम के नवाही गांव लांडी में गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश के दौरान घर की छत गिरने से 36 साला लतफली मलबे तले दबकर जाँ बहक हो गया। 3 अफराद जख्मी भी हुए, जिनमें से 1 खातून और 2 बच्चे शामिल हैं। 3 बकरियां हलाक हो गई। मतोफी अपने खानदान का वाहिद कफील था। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हालिया मानसून बारिशों की वजह से मुख्तलिफ बीमारियां जन्म रही हैं। जाफराबाद की यूनियन काउंसिल नूरपुर गोट मीर दोस्त खोसा में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अजीम जान धुमड़ की हिदायत की रोशनी में एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसके निगरानी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर सोहबतपुर डॉक्टर शौकत अली खोसा ने की। मानसून बारिशों के मुतासरीन का इलाज मुआलजा करके इन्हें फ्री अद्वियात भी दी गई हैं, जिसमें मेडिकल ऑफिसर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने ड्यूटी सर अंजाम दी। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर शौकत अली खोसा का कहना था डिप्टी कमिश्नर सोहबतपुर अजीम जान धमड़ के अहकामात की रोशनी में एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप लगाया, क्योंकि हालिया मानसून बारिशों के बाद मुख्तलिफ अमराज फूट पड़े हैं। आपको बता रहे हैं कि हालिया मानसून बारिशों की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों की रोकथाम के लिए जाफराबाद की यूनियन काउंसिल नूरपुर गोट मीर दोस्त खोसा में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अजीम जान दुम्मड़ की हिदायत की रोशनी में एक रोज़ा में फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसकी निगरानी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर सोहबतपुर डॉक्टर शौकत अली खोसा ने की। मानसून बारिशों के मुतासरीन का इलाज मुआलजा करके इन्हें फ्री अद्वियात भी दी गई, जिसमें मेडिकल ऑफिसर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने ड्यूटी सर अंजाम दी। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर शौकत अली खोसा का कहना था कि डिप्टी कमिश्नर सोहबतपुर अजीम जान दुम्मड़ की अहकामात की रोशनी में एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप लगाया, क्योंकि हालिया मानसून बारिशों के बाद मुख्तलिफ अमराज फूट पड़े हैं। बन्नू इंतजामिया की तरफ से क्रश फैक्ट्रीज में तोड़ फोड़ के खिलाफ मुतासरीन का प्रेस क्लब के सामने एहतजाज।
مظاہرین نے سیاہ پرچموں کے ساتھ انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ متاثرین کا کہنا تھا کہ انتظامیہ کی طرف سے کرم پل کے ساتھ کرش فیکٹریز میں توڑ پھوڑ کے باعث لاکھوں کا نقصان اٹھانا پڑا۔ ان کا الزام ہے انتظامیہ حکومت کے لیے مسائل کھڑی کر رہی ہے۔ درجنوں خاندانوں کا روزگار ان کرکشن فیکٹری سے وابستہ ہے۔ ہم سے روزگار کا نوالہ چھینا گیا، ہمارے پاس حکومت کی جاری کردہ لائسنس موجود ہیں۔ انتظامیہ کی طرف سے کوئی شوکاز نوٹس نہیں دیا گیا، راتوں رات ایف سی اور پولیس کے ہمراہ آئے اور کارروائی کی۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ بنو انتظامیہ کی طرف سے کرش فیکٹریز میں توڑ پھوڑ کے خلاف متاثرین کا پریس کلب کے سامنے احتجاج۔ مظاہرین نے سیاہ پرچموں کے ساتھ انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ متاثرین کا کہنا تھا کہ انتظامیہ کی طرف سے کرم پل کے ساتھ کرش فیکٹریز میں توڑ پھوڑ کے باعث لاکھوں کا نقصان اٹھانا پڑا۔ ان کا الزام ہے انتظامیہ حکومت کے لیے مسائل کھڑے کر رہی ہے۔ درجنوں خاندانوں کا روزگار ان کرش فیکٹری سے وابستہ ہے، ہم سے روزگار کا نوالہ چھینا گیا ہے، ہمارے پاس حکومت کی جاری کردہ لائسنس موجود ہیں۔ انتظامیہ کی طرف سے کوئی شوکاز نوٹس نہیں دیا گیا، راتوں رات ایف سی اور پولیس کے ہمراہ آئے اور کارروائی کی۔ نو محرم الحرام کا پانڈو اسٹریٹ سے برآمد ہونے والا مرکزی جلوس اپنے روایتی راستوں پر رواں دواں۔ امام بارگاہ دربار حسینی پر ہمارے رپورٹر کامران علی بانی امام بارگاہ سید مبشر حسین کے ساتھ موجود ہیں۔ کامران اپڈیٹ کیجیے گا۔ ہاں جی بالکل، محرم الحرام نہ صرف پاکستان بلکہ لاہور میں بھی نہایت عقیدت اور احترام سے منایا جا رہا ہے۔ لاہور میں جو سب سے بڑا جلوس ہے مرکزی 9ویں محرم کو، وہ لاہور کی پانڈو اسٹریٹ سے برآمد کیا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ اس مجلس جہاں کے جو امام بارگاہ اس کے بانی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا جلوس کی کیا روایت ہے، کب سے یہ چل رہا ہے اور یہ کب اختتام پذیر ہوگا؟ السلام علیکم جی، یہ اصل میں جب سے پاکستان بنا ہے اس کے فوراً بعد یہ جلوس یہاں سے شروع ہوا ہے کہ 9 محرم کو صبح 10 بجے تقریباً برآمد ہوتا ہے اور رات کو 12 بجے ختم ہوتا ہے، اور اس کا روٹ جو ہے وہ پانڈو اسٹریٹ سے یہ پرانی نارکلی سے ہوتا ہوا خیمہ سادات جین مندر کے پاس ہے، یہ وہاں پہنچتا ہے، وہاں سے پھر یہ واپس اسی روٹ سے ہوتا ہوا اور جانت روڈ سے واپس پانڈو اسٹریٹ رات کو 1 بجے تک تقریباً اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انتظامات کو کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟ حکومت کی کیسی سپورٹ ہے؟ سیکورٹی کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ حکومت کی تو ہمیشہ سے بہت اچھی اس میں سیکورٹی ہوتی ہے، ہر طرف سے کارڈن آف کیا ہوتا ہے ایریا، اور انتظامات جلوس میں گورنمنٹ بھی بہت اچھا کرتی ہے، خاص طور پہ پنجاب گورنمنٹ ہمیشہ سے اچھا کرتی آئی ہے، اور جلوس کے منتظمین بھی بہت اچھا اس میں اقدامات کرتے ہیں لوگوں کی سہولت کے لیے۔ صفائی کے انتظامات کیسے ہیں؟ اور واسطہ انتظامیہ کا چونکہ مانسون کا سیزن چل رہا ہے، کوئی سیوریج کا ایشو تو نہیں ہے؟ نہیں، سیوریج کا ایشو نہیں ہے، مانسون کا سیزن تو ہے، لیکن بارشیں جب ہوتی ہیں وہ تو گھنٹے 2 گھنٹے تک پانی کھڑا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ گٹر کھول کے صاف کر دیتے ہیں۔ البتہ ایک ایشو یہاں ضرور ہے کہ یہ محرم کے دنوں میں کیونکہ وہ پانی کی لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں، وہ 2 گھنٹے بعد پانی جو آتا ہے اس کے بعد وہ بند ہو جاتا ہے، تو وہ جو لوگ ہیں وہ عزادار بھی وہ پریشان ہوتے ہیں، جب پانی بند ہوتا ہے تو وہ خاصے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے درخواست انتظامیہ سے میں کرتا ہوں کہ یہ کم از کم 9-10 کو ساری رات اور سارا دن ضرور پانی چلائیں۔ بلا تعطل جو پانی کی فراہمی ہے وہ دینی ہوگی، واسطہ انتظامیہ کے اس کے اوپر جو ہے وہ دیکھنا ہوگا۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ انتظامات تو ٹھیک ہیں اور گورنمنٹ جو ہے پنجاب حکومت ہمیشہ سے ہمارے ساتھ تعاون کرتی آئی ہے اور انتظامات اچھے ہیں۔ سیکورٹی کے انتظامات بھی جو دیکھنے میں نظر آئے ہیں نہایت احسن ہے، جگہ جگہ پر ہمیں پولیس جو ہے وہ پولیس کے گارڈ اور اسکاؤٹ۔ کامران علی بہت شکریہ آپ کا۔ ہری پور 9ویں محرم الحرام کا مرکزی جلوس امام بارگاہ سجادیہ سے برآمد، روایتی راستوں سے ہوتا ہوا جلوس شیراوالا گیٹ اسکول میں اختتام پذیر ہوا۔ انتظامیہ کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ مزید راشد محمود کی اس رپورٹ میں۔ ہری پور 9ویں محرم الحرام کا مرکزی جلوس علم ذوالجناح امام بارگاہ سجادیہ ملا موتیاں سے سخت سیکورٹی میں برآمد ہوا، جو اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ اسکول شیراوالا گیٹ پر اختتام پذیر ہوا۔ مرکزی جلوس کے راستوں کو گزشتہ رات سے ہی سیل کر دیا گیا تھا۔ پولیس سمیت قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ایک بڑی تعداد جلوس کے داخلی و خارجی راستوں پر تعینات رہی۔ مرکزی جلوس میں عزدران حسین، مرثیہ خوانی، نوح خوانی، سینہ کوبی اور زنجیر زنی کرتے رہے۔ ڈی آئی جی ہزارہ ریجن میر ویس نیاز نے جلوس کا دورہ کیا اور سیکورٹی کے حوالے سے جائزہ لیا۔ ڈی آئی جی ہزارہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ڈپلائمنٹ کے حوالے سے انشاءاللہ ہم نے اپنی بھرپور تیاری کی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے ڈی سی صاحب کی مدد سے یہاں پہ کیمراز بھی لگائے ہوئے ہیں
اور ان کیمروں کا فائدہ یہ ہے کہ ہم روٹ کو پہلے سے مانیٹر کر رہے ہیں اور جو یہاں پہ آنے جانے والے لوگ ہیں ان کی بھی مانیٹرنگ ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے اہل تشیع حضرات کی اپنی ایک ایڈمنسٹریشن ہے وہ بھی ہمارے ساتھ اس میں شامل۔ اس موقع پر ضلعی انتظامیہ سمیت ریسکیو 112 ٹی ایم اے کے اہلکار بھی موجود رہے۔ مرکزی جلوس کے موقع پر شیعہ سکالر حسنین تلا گنگ میں نویں محرم الحرام کا مرکزی جلوس پرامن طور پر امام بارگاہ پیر بخاری پر اختتام پذیر ہو گیا، جہاں پر سید کوثر شاہ بخاری مرحوم کے فرزند سید میسم نے دعا کرائی۔ جلوس میں شامل عزاداروں نے نوحہ خوانی، زنجیر زنی، ماتمداری کی۔ جلوس کے راستوں پر جگہ جگہ میٹھے پانی کی سبیلیں لگائی گئیں۔ سیکیورٹی فورسز میں فوج کے دستوں نے میجر عرفان اللہ کی قیادت میں سارا دن گشت کیا، جبکہ حساس اداروں کے اہلکاروں، پولیس، ایلیٹ فورس اور ٹریفک پولیس اہلکاروں نے ڈی پی او چکوال محمد بن اشرف اور ڈی ایس پی تلا گنگ چودھری مسر گوندل کی زیر نگرانی سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات سر انجام دیے۔ ایم پی اے پیر مختار احمد نے چونیا روڈ حبیب آباد کے لیے 11 کروڑ روپے کا فنڈ ریلیز کروایا۔ اہل علاقہ نے ایم پی اے پیر مختار احمد کا شکریہ ادا کیا۔ حبیب آباد چونیا روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ حالیہ بارشوں کی وجہ سے یہ روڈ تالاب کا منظر پیش کر رہا تھا۔ ایم پی اے پیر مختار احمد نے چونیا روڈ کے لیے 11 کروڑ روپے کا فنڈز حکومت سے منظور کروا لیا، جس سے چونیا روڈ کا کام جلد شروع ہو جائے گا۔ اس موقع پر پیر مختار احمد نے کارکنوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عوامی مسائل کے حل کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ شہر بھر میں تعمیر اور ترقی کے کام بلا امتیاز کیے جائیں گے۔ اس موقع پر چودھری شکیل احمد عرف قدیر بھٹی، ملک سونا کھوکر، چودھری صفدر، شیخ راشد، حاجی خادم موجود تھے۔ ہنگو میں سیاحتی مقام سمانا کے لیے فیز 3 روڈ کا افتتاح کر دیا گیا۔ افتتاح ایم پی اے شاہ فیصل خان نے کیا۔ مزید جانتے ہیں محمد اسامہ کی اس رپورٹ میں۔ ہنگو ایم پی اے شاہ فیصل نے ہنگو کی صحت افزا مقام سمانا کے لیے انتہائی حلتل مسئلہ حل کر کے سڑک منظور کرتے ہوئے باقاعدہ طور پر افتتاح کر دیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایم پی اے شاہ فیصل پی ٹی آئی کی سینئر رہنما شمیم اقبال اور علاقے کی معزز شخصیت مولانا عبدالوکیل، ڈاکٹر کوثر اور دیگر کا کہنا تھا کہ 57 کروڑ روپے سے فیز 3 روڈ بن رہا ہے۔ فیز 1 مکمل ہے اور فیز 2 پر کام جاری ہے۔ سمانا کے لیے 1 ارب سے زیادہ فنڈ منظور کر کے کام کیا ہے۔ علاقہ سمانا ایک سیاحتی مقام ہے، اس کا سڑک انتہائی خراب تھا۔ پی ٹی آئی حکومت کا ویژن ہے کہ سیاحتی مقامات کو سہولت فراہم کی جائے۔ ایسے پروجیکٹ سے علاقہ ترقی کرتا ہے، اس سے دیگر مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ گزشتہ حکمرانوں نے اس علاقے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ روز اول یہاں بد امنی تھی، شہید فرید خان کی قربانی کی بدولت آج مکمل امن ہے۔ آج کل ترقی کا دور چل رہا ہے۔ ڈیرہ مراد جمالی میں پولیس نے انسانیت کی خدمت کرنے کی مثال قائم کر دی۔ ایس ایچ او بابا کوٹ عبدالخالق زہری کی فرض شناسی نے پولیس کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ مزید جانتے ہیں اسلم بلوچ کی اس رپورٹ میں۔ پولیس تھانہ بابا کوٹ کے ایس ایچ او عبدالخالق زہری نے گوٹ شربت خان جتک میں پاکستان ایئر فورس شہباز ایئر بیس کے کمانڈر قاسم راجہ کی جانب سے کوٹ پلانی کے سیلاب متاثرین میں امدادی سامان تقسیم کرنے کے دوران تپتی دھوپ، سخت گرمی اور لوگوں کے جمع غفیر میں ایک معذور نوجوان کو دیکھا تو ایس ایچ او بابا کوٹ عبدالخالق زہری نے جا کر لوگوں کے جمع غفیر سے اس معذور نوجوان کو اٹھایا اور پاکستان ایئر فورس کے جوانوں کے پاس لے گیا، جہاں پر انہیں راشن لے کر دیا۔ عبدالخالق زہری کے اس اقدام کو سیلاب متاثرین اور دیگر لوگوں نے سراہا اور کہا کہ احساس ہی اصل انسانیت ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں کوہ نور۔